سورہ النجم رکوع نمبر 2 تلاوت وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسُمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن سورہ النجم رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے. بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں, وہ تو نرے گمان کے پیچھے. بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا. تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے, بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے. وہ تمہیں خوب جانتا ہے, تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ. وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں. سورہ النجم رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات, سورہ النجم کے اس دوسرے رکوع میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آسمان کا علم ہو یا آسمانی کائنات ہو یا وہ علم غیب جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے, حضور کے سوا تمہارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں اس غیب کے بارے میں کوئی بات کرنے کا. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو ان کو انسان اپنے حواس خمسہ سے دیکھ نہیں سکتا, محسوس نہیں کر سکتا. ہاں ان کو فقط اس بنا پر مانا جاتا ہے کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے. محبت والوں, پیار والوں, تو فرشتے کون ہیں؟ غیب ہم نے نہیں دیکھے. فرشتے ہم نے دیکھے؟ کسی نے فرشتے دیکھے؟ نہیں دیکھے نا بھئی. ہمارے ساتھ رہتے ہیں 24 گھنٹے لیکن ہمیں نہیں پتہ لگتا کب آئے, کس وقت آئے, کب چلے گئے. آتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. من بین ایدیہم, جی سامنے رہتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں, 2 سائڈ پہ, 2 بائیں طرف رہتے ہیں, 2 اعمال نامے لکھ رہے ہیں. 8-10 فرشتے تو ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب آپ ذرا تصور کریں محبت والوں, پیار والوں, 8-10 فرشتے زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں اور 70,000 فرشتے شام آ رہے ہیں. اپنے پاس کا غیب جانتا نہیں اور تولتا پھرتا ہے اور انکار کرتا پھرتا ہے نبی کے علم غیب کو. جرأت ہے تو اپنے ذرا فرشتوں کو دیکھ کے بتانا کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں, کیا لکھا ہے انہوں نے. اور یہ بات بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ غیب ہے کہ نہیں؟ حضور فرما رہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. حضرت جبریل سے ملاقات, فرشتوں سے ملاقات, فرشتوں کو نماز پڑھانا,
فرشتوں سے بات کرنا، فرشتوں کے مسئلے حل کرنا. وہ تفسیر سورۃ صاد میں ہم نے آپ کو وہ بتائی تھی نا بات کہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور رب کریم نے فرمایا محبوب بتا. وہ آپ کو سورہ صاد میں جو ہم نے حدیث سنائی تھی ترمذی شریف کی ابواب و تفاسیر میں وہ حدیث شریف آتی ہے. تو اب آپ ذرا تصور کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب کا کون سا غیب ہے. جب اللہ پاک ہی حضور کے سامنے آ گیا پیچھے کون سی چیز چھپی رہ سکتی ہے بھائی. اللہ پاک نے جب اپنی زیارت اور اپنا دیدار حضور کو کرا دیا پھر پیچھے اور کون ہے، کون سا غیب ہے جو چھپ سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب کے بارے میں تکے مارتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں فرشتے عورتیں ہیں اور فرشتے جو ہے نا وہ عورتوں کی طرح ہیں، وہ غلط ہیں. ان کی باتیں صرف گمان ہیں. فرشتوں کے بارے میں وہ اپنے کافر لوگ، مشرک لوگ فرشتوں کے بارے میں عورتوں کی طرح کے نام رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے نا وہ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ، یا یوں کہتے تھے کہ فرشتے عورتیں ہیں. تو کہا کہ تمہیں جو چیز پتہ ہی نہیں، جس میدان کے تم ہو نہیں، اس میدان کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو؟ نہیں ہے تمہارا علم، جتنا تمہیں دیا ہے اسی کے مطابق رہو. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، انہیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان یہ یقین کی جگہ پر کچھ کام نہیں دیتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، محبوب ان سے منہ پھیر لو. خام خواہ تکے، کوئی دلیل، فرشتہ آج تک دیکھا نہیں اور بات کرتے ہیں فرشتوں کے بارے میں. اور جس دن فرشتے کو دیکھ لیتے ہیں اس دن پھر کچھ اور دیکھنے کے قابل رہتے نہیں. بھائی فرشتہ دیکھتے ہیں نا، بھائی ایک دن آتا ہے نا فرشتہ، ایک دن آتا ہے نا. جس دن فرشتہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس دن پھر کچھ اور دیکھنے کے قابل رہتے نہیں ہیں، آگے پیچھے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں. تو عالم غیب کی چیز ہے فرشتہ. فرشتہ کس کی چیز ہے؟ غیب کی چیزیں ہیں یہ. فرشتہ، جنت، دوزخ، یہ کیا ہے؟ غیب ہے. کیا ہے؟ علم غیب ہے. بولو کیا ہے؟ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں پورا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور قرآن کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے لیے اس میں سے کچھ علم نہیں کہ وہ فرشتوں کو دیکھیں. تو فرشتے ہوئے غیب اور کہا ان کے بارے میں علم نہیں. تو جس کے پاس وہ غیب ہوا تو کون کیا ہوا؟ علم غیب. کیا ہوا؟ یہ علم جس کے پاس ہوا وہ اس کے پاس علم غیب ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، امت کے احوال پہنچاتے ہیں، امت کی رپورٹ دیتے ہیں، امت کی اطلاع دیتے ہیں. فرشتے علم غیب، جنت علم غیب، دوزخ علم غیب، عرش علم غیب، کرسی علم غیب، لوح علم غیب، اسرافیل علم غیب، اسرائیل علم غیب، میکائیل علم غیب، جبرائیل علم غیب. اور ہمارے لیے تو پچھلے انبیاء بھی علم غیب. یوسف کا واقعہ علم غیب، یونس کی بات علم غیب، سمود کی بات علم غیب، لوط کی بات علم غیب، ابراہیم کی بات علم غیب. ہمیں تو نہیں پتا. خضر کا واقعہ علم غیب، یوشع بن نون کا واقعہ علم غیب، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ علم غیب، عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ علم غیب، آدم کی تخلیق کا واقعہ علم غیب. اور یہ ساری چیزیں حضور کے ذریعے ہمیں پتہ چلیں کہ نہ پتہ چلیں؟ قرآن میں یہ ساری باتیں آئیں کہ نہ آئیں؟ تو پتہ چلا علم غیب حضور کو ملا کہ نہ ملا. خام خواہ جھگڑا بنا دیتے ہیں، وہ جی علم غیب اگر کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا. افسوس ہے یار. دینے والا کون؟ دینے والا کون؟ دینے والا اللہ، لینے والا رسول اللہ. اللہ جانے کیوں جل رہا ہے یہ ملا، اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ دے رہا ہے، رسول اللہ لے رہے ہیں. اس کو دینا آتا ہے، رسول کو لینا آتا ہے.
یہ اگر لینے میں بے مثال ہے تو اللہ دینے میں بے مثال ہے. اسے لینا آتا ہے، اسے دینا آتا ہے، اسے پڑھنا آتا ہے، اسے پڑھانا آتا ہے، اسے سیکھنا آتا ہے، اسے سکھانا آتا ہے. اس کا دامن لینے میں دراز، اس کا ہاتھ عطا کرنے میں دراز. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کما یلی کو بے شان ہی، اسے عطا کرنا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اسے عطا دینا آتا ہے، اسے عطا سنبھالنا آتا ہے. وہ دینے میں بے مثل و بے مثال، یہ حاصل کرنے میں بے مثل و بے مثال. اس جیسا داتا کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا سوالی کوئی نہیں. اس جیسی عطا کسی کی نہیں، اس جیسی جھولی کسی کی نہیں، اس جیسا دینا کسی کو نہیں آتا، اس جیسا مانگنا کسی کو نہیں آتا. کیوں نہ کہوں میں پھر کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی. پھر فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی یہی پہنچ ہے، ان کے علم کی یہی پہنچ ہے. کیا پہنچ ہے؟ کہ وہ نبی کی ذات میں بے ادبیاں نکالتے ہیں، نبی کے علم پر یقین نہیں لاتے. نبی بیٹھا مکے میں ہے اور خبر قیامت کی دے رہا ہے. وہ قیامت نہیں مانتے تھے نا، تو قیامت کتنے کروڑوں سال بعد آنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ایسی منظر کشی فرماتے ہیں کہ ہم جب ان احادیث کو اور ان آیات کو پڑھتے ہیں جن میں قیامت کی بات، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت واذا العشار عطلت واذا القبور بعثرت. یہ کیا ہے؟ ساری منظر کشی ہو رہی ہے. لا ولا اقسم بيوم القيامة الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ منظر کشی ہو رہی ہے قیامت کی، کھڑکھڑانے والی. تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. کیا منظر کشی ہے اس کی. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج دھوپ سورج ہوگا مگر اس کی کرنیں لپیٹ دی جائیں گی، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. تو یہ منظر کشی حضور کروڑوں سال بعد اگر قیامت ہے، کب ہے ہمیں نہیں پتا. ہم کروڑوں بھی کیوں کہیں، کل ہے، آج ہے، 1 گھنٹے بعد ہے، ہمیں کیا پتا. جب بھی قیامت ہے، کہ حضور اس کا جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کا حضور سارا منظر بیان فرما رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے، وہ مستقبل کا غیب ہے، وہ آدم کی تخلیق ماضی کا غیب ہے. آدم پیدا ہوئے کیسے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قرآن میں یہ غیب آ گیا کہ نہ آیا؟ وہ ماضی کا غیب، قیامت مستقبل کا غیب. فرعون کی لاش سمندر میں موجود ہے اور وہ باہر آئے گی. قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ آیَةً لِمَنْ خَلْفَكَ. اے فرعون، ہم تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں اور تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. یہ فرعون کی لاش ایک مہمہ تھی. آج فرعون کی لاش سمندر میں سے مل گئی تو دنیا نے حیران ہو کر کہا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے سچ کہہ دیا. وہ غیب جو زمانہ حال کا تھا، وہ فرعون کی لاش، محمد نے وہ بھی بتا دیا. وہ زمانہ ماضی کا غیب تھا، آدم کی تخلیق، محمد نے وہ بھی بتا دی. محمد کے قرآن میں وہ بھی آ گئی. اور وہ غیب کہ جو قیامت کا ہے. تو بابا بات سنو نا، آدم کا غیب سچ ثابت ہو گیا، فرعون کا غیب سچ ثابت ہو گیا. فرعون حقیقت تھی، بتا دیا، سمندروں میں چھپا ہوا تھا، کسی کو کیا پتا. مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں فرعون کی لاش ابھی موجود ہے. وہ کہیں بھائی سمندر میں وہ چیز چلی جائے وہ تو کھائی جاتی ہے، 10 دن بعد اس کا کچھ نہیں ملتا، مچھلیاں برباد کر دیتی ہیں. محمد بتا رہے ہیں نہیں، فرعون کی لاش ابھی موجود ہے.
فرعون کی لاش ابھی موجود ہے. اگر کسی اپنے کے بارے میں بات ہوتی ہو تک اپنے امتی کے بارے میں بات کریں. پچھلے امتیوں میں بھی وہ بھی فرعون اور کافر کے بارے میں بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا جب فرعون کے بارے میں سچ ثابت ہو گیا، آدم کے بارے میں حق ثابت ہو گیا، جتنے واقعات یوسف، یونس، ایوب، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، مریم، جن کے واقعات قرآن نے بیان کیے، کتابوں سے ٹیلی کر کے دیکھے. تورات بھی وہی بات کرتی ہے جو قرآن بات کرتا ہے، انجیل بھی وہی بات کرتی ہے جو قرآن بات کرتا ہے. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، کائنات کی حقیقتیں تاریخ بیان کرتی ہے جو محمد نے گزشتہ کے بارے میں کہا. ایک ایک حرف سچ ہے. محمد کی کوئی بات جو گزشتہ زمانے کے بارے میں محمد نے کہی کوئی بات غلط نہیں، بلکہ سب سے ستھری، سب سے حق، سب سے پیاری، سب سے سچی، سب سے سونی، سب سے پیاری، خوبصورت، حسین ترین، پیاری ترین، جمیل ترین، حقیقت کے قریب ترین اگر بات کسی کتاب میں اگر ہے تو وہ صرف محمد کے قرآن میں ہے. تو جب زمانہ ماضی کے بارے میں جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ سچ ہے، زمانہ حال کے بارے میں جو کہہ دیا وہ سچ ثابت ہو گیا، تو پھر مان لو کہ جو قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. اس کے اوپر پورا یقین لاؤ. یہ بات کی. پھر یہ بھی فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. لوگوں 4 نمازیں پڑھ کر تو اپنے آپ کو کوئی ستھرا نہ سمجھ لیا کرو، اپنی پاکیزگیاں خود نہ جتایا کرو. میں بڑا ایسا ہوں اور میں بڑا ویسا ہوں، کچھ نہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ جانتا ہے کہ اندر سے کون ستھرا ہے، وہ جانتا ہے کہ اندر سے کون ستھرا ہے. کسی وہ شاعر علامہ اقبال کا شعر ہے یہ کہ ارے نی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارے نی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. ارے نی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. خدا سے پھر قلب و نظر کا نور مانگ. خدا سے پھر قلب و نظر کا نور مانگ. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو دل کا نور ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بھی علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، اس میں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. جوانی میں شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اسی لیے کہا کہ نہ مدرساؤ مکتبوں خانقاہ میں ہے، نہ مدرساؤ نہ مکتبوں مدرساؤ خانقاہ میں ہے، نہ مدرساؤ نہ مکتبوں درسگاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ فرمایا اندر کا نور لینا ہے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کسی کے غلام ہو جاؤ، کسی کے آگے پامال ہو جاؤ، کسی کے آگے اپنی عزت نفس کو مٹا نہ لو. مولانا روم یاد آ گئے ہیں، ان کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کال راہ بگزار مردے حال شو، زیر پائے کاملے پامال شو. جاؤ یہ خالی باتیں جو ہے نا ان کو چھوڑ، اندر والا بندہ بن. اوپر والی باتیں چھوڑ، یہ زبانے کو دکھانے والی اور لوگوں کے اندر کرنے والی باتیں جو ہیں، یہ دوستوں یاروں کی جو
گپے ہیں، یہ محفلیں ہیں، یہ دنیا داری کی جو باتیں ہیں جن کے اندر دل کالا ہوتا ہے، ان باتوں کو چھوڑ اور خالی باتوں سے ہی تسبیحاں پڑھنا، یہ جو کام ہے خالی اوپر اوپر دل سے ذکر کرنا، اس کی دنیا سے آگے بڑھ، مرد حال شو، جا اندر سے ذکر کرنے والا بن جا، اپنے دل کو ذکر والا بنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ زیر پائے کامل پامال شو، کسی کامل بندے کے قدموں کے نیچے اپنے آپ کو پامال کر، وہ اپنی ٹھوکروں میں تجھے رکھے گا تو تیرا دل زندہ ہو جائے گا۔ اس سے خدمت اولیاء اللہ کی ایک بات ملتی ہے، اور حقیقت بات ہے منافقوں نے جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگلے رکوع میں یہی بات آ رہی ہے۔ سو میں وہ ابھی بات کر کے اس طرف چلا جاؤں گا کہ منافقوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں منافقت کی، کیا ہوا؟ منافقت کہتے کس کو ہیں؟ منافقت کسے کہتے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جو ہی حضور آتے تھے آگے بڑھ کے سلام کرتے اور زیادہ خلوص کا اظہار کرتے، تو مگر اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی بھی بات پسند نہیں آئی، اور نمازیں حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو مسجد نبوی سے بڑی اور کون معزز جگہ ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کون ہوگا نماز پڑھانے والا؟ ایسی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر، ایسی مسجد میں نماز پڑھ کر بھی ان کے کام نہ آئی، نہ وہ نماز نہ ان کی وہ عبادت، تو کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر سے حضور کے خادم اور نوکر نہیں بنے تھے، وہ اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پامال نہیں کیا تھا۔ ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی بات تھی کہ بس جس طرح ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں حضور بھی بس ایک رہ رہے ہیں۔ وہ حضور کی نبوت کو یہ سمجھتے تھے کہ بس حضور نے یہ سارا سسٹم اس لیے چلایا ہے کہ اس طرح ذرا حضور کا نام روشن ہو۔ وہ ہر بات میں کیڑے نکالنا اور فیض نہ لینے کی ڈنگ ان کے اندر ایسی بات پیدا ہو گئی، اللہ پاک نے ان کو حضور کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں جو ہے نا ان کے کسی کام نہ آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں ادب نہیں تھا، دل میں تعظیم نہیں تھی۔ جب دل کے اندر سے تعظیم ختم ہو جائے تو رسول جیسی ہستی کے پاس بھی بندہ ہو تو فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات کرنا مقصود تھا کہ رسول بھی ہیں تو بندہ محروم ہو گیا۔ تو پھر پیچھے باقی بعد میں آنے والے ائمہ یا بعد میں آنے والے جو اکابرین اور مفسرین اور محققین محدثین اور بڑے بڑے بعد میں جتنے بھی آئے، پھر ان کا درجہ حضور کی طرح تو نہیں ہے نا، وہ تو سب کے سب حضور کے نوکر ہیں جتنے بھی امام ہیں۔ تو جب حضور کے پیچھے کوئی بندہ بے ادبی کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو حضور کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں جس سے بھی آپ نے فیض لینا ہے پہلے اپنے دل کے اندر اس کا بہت ادب پیدا کر لو۔ جتنا ادب پیدا کرتے جاؤ گے اس کے ایک ایک کلمے سے تمہیں فیض نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ ادب نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ماں باپ کا ادب، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، یہ سارے ادب اسلام نے سکھائے، لیکن فرمایا ان سارے آداب سے بڑا ادب اپنے مرشد کا ادب ہے، جس سے دین اسلام کی روح آپ نے اور دین اسلام کا ادب سیکھا ہے۔ اس کا ادب کتنا ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد پہلی نظر جب دیکھتا ہے اپنے مرید کو، پہلی نظر جب دیکھتا ہے اور جس وقت اس کو اپنے خادموں میں اور اپنے غلاموں میں شامل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جو دیکھتا ہے، فرمایا اب جب اس نے اس کو دیکھا اور قبول کیا اور کہا یا اللہ جو میرے مشائخ کا بزرگوں کا سلسلہ ہے اس کے اندر میں نے اس کو قبول کیا، اس ایک گھڑی کا حق زندگی بھر مرید ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ سلسلہ امام مالک، امام شافعی، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، یہ سب یہی لوگ تھے۔ آج ہم نے کتابوں میں دراصل ان کو رکھ کر سوچا ہی نہیں۔ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے جھونپڑی میں، اور دن کو کوفہ کے ممبر پہ بیان کرنے والا امام اعظم ننگے پاؤں شیبان رائی کی جھونپڑی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں
کسی نے پوچھا امام اعظم ساری دنیا آپ کے پیچھے ہے، بادشاہ آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ اس مستنس درویش کے پاس اس کی جھونپڑی میں کیا لے لیتے ہیں؟ فرمایا ساری دنیا مجھ سے خدا کی بات پوچھنے آتی ہے، میں اس کی ذات کے جلوے کرنے کے لیے یہاں آیا کرتا ہوں۔ میرے پاس جو فیض ہے وہ یہیں اسی جھونپڑی سے آیا ہے، میں اسی جھونپڑی والے کے پاس بیٹھتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے پھرتے رہتے، حضرت امام مالک مدینے کی گلیوں میں ایک دیوانہ تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا، امام مالک اس کے پیچھے پیچھے پھرتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے وہ اس کے پیچھے کیوں پھر رہے ہیں؟ ہم تو جس وقت چاہیں اس کو کان سے پکڑ کے بلا لیں، اور آپ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، بادشاہ بھی آپ کے حلقہ درس میں بیٹھتا ہے اور آپ اس غریب سے بندے کے پیچھے چل رہے ہیں، اس طرح آپ کا اسٹیٹس جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے۔ امام مالک نے فرمایا جاؤ اس اسٹیٹس کو تم اپنے پاس رکھو، تمہیں کیا معلوم ہے اس کے سینے کے اندر کون سا نور مجھے نظر آ رہا ہے، تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہو۔ تو جنہوں نے پایا ہے اسی ادب کے رستے سے پایا ہے، جنہوں نے پایا ہے اسی ادب کے رستے سے پایا ہے۔ یہ سورت مبارکہ اور یہ رکوع ہمیں یہ فیض دے رہا ہے کہ لوگوں رسول پاک کا بے حد ادب کرو، فرشتوں کا بے حد ادب کرو، تعظیم کرو۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہ کہو، فرشتوں کو عورت نہ کہو، فرشتے اللہ کے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں۔ نبی کو بشر نہ کہو، اعلیٰ بشر کہو، بشریت کا انکار بھی نہ کرو۔ نبی کو خدا کے ساتھ بھی نہ ملاؤ، نبی کو خدا نہ کہو، خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، مگر نبی کو خدا کا حبیب تو مانو۔ شریک بھی نہ ٹھہراؤ مگر اس کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھو، نبی کو خدا کا حبیب سمجھو۔ اولیاء اللہ کا ادب کرو، صحابہ کا ادب کرو، اہل بیت کا ادب کرو۔ یہ سارے قرآن کا خلاصہ، یہ تفسیروں کا خلاصہ ہے۔